نیکسٹ کوشچن ہے مجتہد اگر اجتہاد کرے تو اگر اس کا اجتہاد درست ہو تو 2 اجر، اگر اجتہاد غلط ہو تو 1 اجر، تو کیا چاروں اماموں میں سے 3 کو 1 اجر اور جس کا درست ہو اس کو 2 اجر ملیں گے؟ اور جس کا ہر اجتہاد ہی غلط ہو اس کو اجر ملنا چاہیے، اس کو تو 1 بھی نہیں ملنا چاہیے۔ نہیں، جس امام کے سارے اجتہاد غلط ہوں اس کو اجر ملنا چاہیے، بالکل، پھر قرآن کے بھی خلاف ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا مسئلہ 197 دیکھ لیں، اماموں کی گستاخی کا الزام میرے پہ لگایا گیا تھا نا، تو میں نے جواب دیا ہم اماموں کو ماننے والے ہیں، ہم اماموں کی بھی ماننے والے ہیں۔ اماموں نے خود کہا ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو چھوڑ دیے تھے۔ باقی اجتہاد جو اسپیسیفکلی ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، یہ اجتہاد والی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، یہ حکمران کے بارے میں ہے۔ اس میں الفاظ ہے اگر کوئی حکمران اجتہاد کرے پوری نیک نیتی سے، اس کا اجتہاد صحیح ہوا تو اسے 2 اجر، ادروائز اس سے 1 اجر۔ یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان کوئی پالیسی اناؤنس کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس پالیسی سے غریبوں کو فائدہ ہوگا، اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو ان کو 2 اجر ہیں، اور اگر فائدہ نہیں ہوتا تو 1 اجر ملے گا ان کی نیک نیتی کی بنیاد پہ۔ اچھا، لیکن ایک کام ہی بندہ غلط کر رہا ہے اور وہ کہ میں نے اجتہاد کر لیا ہے نا، جو حضرت علی کے مخالفین ہیں ان کے بارے میں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 1 اجر ہے، وہ حضرت علی کے مخالفین تو حکمران ہے ہی نہیں تھے، ان کو تو اوبیڈینس ہی شو کرنی چاہیے تھی۔ حضرت علی اگر صحیح جنگ لڑتے ہیں نا، جنگ جمل اور صفین جو انہوں نے صحیح لڑی، میں نے بخاری مسلم ثابت کیا ہے، تو ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ اگر حضرت علی غلط جنگ لڑتے تو حضرت علی کو 1 اجر ملتا۔ مخالفین کو تو چھوڑ دینا، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں، وہ اجتہاد کیسے کریں گے، وہ تو حکمران ہے ہی نہیں، وہ تو رعایا ہے، ریٹ آف دی گورنمنٹ۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنی پارٹی بنا کے حکمران وقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا جاتا ہے، اور وہ حکمران بھی وہ ہے جو جس کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں۔ صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ جس کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بارے میں ایک بندہ بدگمان ہو جاتا ہے کہ یار علی پٹھے پاسے ٹر پیا، میں نے سیدھا کرا، تیرا گیئر الٹا لگے ہے۔ تو یہ میں نے ساتھ کلیئر کر دیا، اجتہاد یہ ہوتا ہے۔ اب آ جائے اماموں کی طرف، اماموں کا تو پھر کیا بیچاروں کا لیول ہوگا۔ تو یہ بھی اجتہاد کیا گیا ہے اس کے اوپر۔ اماموں کا جو اجتہاد والا معاملہ یہ خود اجتہاد ہے کہ جیسا حکمران اجتہاد کرے نا اسے 2 اجر ملتے ہیں، تو اس پر اجتہاد یہ ہے کہ ہمارے مولانا صاحب اگر اجتہاد کریں تو ان کو 2، یہ خود اجتہاد سے مسئلہ ہے، اس کی بنیاد ہی خود اجتہاد ہے۔ یہ پیٹ مسئلہ نہیں، پیٹ مسئلہ حکمران کے لیے ہے۔ تو جو مسئلہ ہی خود اتنا کمزور ہے کہ وہ خود ہی اجتہادی ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ تو ہم اجتہاد کو مانتے ہیں قرآن سنت اجماع کے بعد۔ مسئلہ 197 ہے میرا، 4 اماموں کی گستاخی کا الزام، بجائے اس کے کہ میں مجھ سے کوئی مزید گستاخی ہو جائے ان کے زوم میں، حالانکہ امام ہونا تو ہمارا ماتھا چوم لے۔ میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ میں امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے سامنے اگر یہ کہوں نا کہ حضور آپ کی یہ بات اس حدیث سے ٹکرا رہی ہے، میں اس پہ چلوں یا آپ کی بات مانوں، تو وہ اس کو گستاخی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ کی طرف منسوب قول ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2.5 سال ہے، قرآن میں لکھا ہے 2 سال ہے۔ تفسیر عثمانی میں دیوبندی مفتی صاحب لکھتے ہیں، آج کل جتنے مفتی وہ نکلے ہوئے نا ایکٹر قسم کے، ان کے پردادے بزرگ وہ لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ کہتے ہیں 2 سال 2.5 سال، قرآن کہتا ہے 2 سال، تو ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو۔ اب قرآن سے باہر کون سی دلیل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یار بزرگ اپنی اگر خود مذاق اڑوا کے گئے ہیں تو ہم کیا کریں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی جملہ بولا تھا فی البدی کہ لوگوں کی تو اولادوں کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں نا، ہمارے علماء وہ ہیں جن کے بزرگوں کے کرتوت ان کی اولادوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، یعنی یہ آج کل کے مفتی ان کی روحانی اولادیں ہیں نا، ان کو اپنے باپ داداؤں کے کیے ہوئے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور پھر یہ کہتے ہیں ہماری سندیں ان تک پہنچتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو بس اس طریقے سے آپ وہ لیکچر دیکھ لیں، تو امام کبھی بزرگ اس بات کا برا نہیں مانیں گے۔ آپ دیکھیں کوئی بہت بڑا بزرگ ہونا، ٹھیک ہے، کسی مجلس میں اس کے لیے نعرے لگ رہے ہوں فلاں 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 فلاں، تو آپ جا کے اس کے مریدین کے سامنے کہتے ہیں یار کیا ہے اس کو، یہ اللہ کا بندہ ہی ہے نا، تو مریدین آپ کا اکرام مسلم کریں گے، حالانکہ اللہ کا بندہ ہونا خود کتنی بڑی ٹائٹل ہے، لیکن وہ کہے گا صرف اللہ کا بندہ کا ہے۔ اور قرآن حکیم میں سورہ نساء میں آیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی اس بات پہ آر محسوس نہیں کریں گے کہ لوگ انہیں کہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ کوئی فرشتہ کرے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اگر کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر اس بات سے آر محسوس کرے
کہ وہ اللہ کا بندہ ہے تو ہم اسے قیامت الدین پھر پیش کریں گے دوزخ کے اوپر، لے آئیں گے اسے، یہ بفرض محال ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں آپ کسی کو کہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے نام ہی بڑا مختصر لیا ہے، کتنے القابات لگا کے دمیں لگا کے وہ نام ہی اتنے وہ مطلب خوشو خضو سے لے رہے ہوتے ہیں کہ پتہ کہ آگے بس دروش ہی پڑھ نہیں رہ گیا ہے۔ یقین کرو، ٹھیک ہے نا، ہمارے شیخ الہند، ہمارے جو ہے وہ مفتی اعظم ہند، ہمارے مفتی اعظم پاکستان، جو فلاں حضرت کے خلیفہ، ان کے جو خلیفہ تھے وہ ان کے خلیفہ کے وہ خلیفہ تھے، ان کی وہ یہ بھی تھی، وہ بندہ کہندا یار خدا دا میں اپنا شجرہ نسب اپنے کول رکھو، اللہ دے بندے ہو اس جگہ سی تانوں شجرہ نسب کو خلفائے راشدین دا یاد ہوندا، وہ پتہ ہی نہیں ہوندا، ٹھیک ہو گیا۔